الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی سورۃ الاعراف 7ویں سورہ ہے جس سے ہم آج آغاز کرنے لگنے ہیں اپنے درس کا۔ اور ہم نے پیچھے جو لاسٹ ٹائم کلاس کی تھی اس میں نے اس کی آپ کو ایک انٹروڈکشن دے دیا تھا، اور اس کی ایک جست آپ کے سامنے پھر سے رکھ دیتی ہوں کہ یہ جو سورہ ہے یہ انذار کی سورہ ہے، اور انذار کا مطلب ویسے تو ڈرانا ہوتا ہے، یعنی تنبیہ کرنا، ڈرانا، جو ہم عام سینس میں اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کسی کو کہ اللہ سے ڈرو تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے معاملات ہیں اس کے بارے میں متنبہ ہو جاؤ۔ تو اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انذار کی سورہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یا آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے، یا آپ کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ آخرت میں جو معاملہ ہونے والا ہے اس کی تیاری کر لو۔ تم اس کے حوالے سے متنبہ نہیں ہو رہے، تم اس کے حوالے سے اپنا رویہ جو ہے وہ نان سیریس کیے ہوئے ہو، تو اس رویے کو ٹھیک کر لو۔ یہ اصل میں انذار کی سورہ جو ہوتی ہیں ان میں یہ بات کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ جوڑے کی فارم میں ہیں۔ ایک صورت میں جو بات ایک مختصر پیرائے میں بیان کی جاتی ہے اس کو کئی دفعہ اگلی سورہ میں کھول دیا جاتا ہے، یا ایک سورہ میں ایک مضمون کو ایک حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اس کی دوسرا جو حوالہ یا اس کی دوسرا پہلو ہے اس کو دوسری سورہ میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پیچھے ہم نے سورہ پڑھی ہے، یہ سورۃ انعام اور یہ سورۃ اعراف، یہ آپس میں جوڑا صورتیں ہیں۔ تو جو پچھلی سورہ ہے اس میں جو غالب مضمون تھا وہ دعوت کا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جس طریقے سے قریش کو دعوت دی، جس طریقے سے ان کے اوپر حق کو واضح کیا، جس طریقے سے انہیں یہ بتایا کہ تم آخرت کے لیے تیاری کر لو، یہ تمہارے حق میں کس طرح سے بہتر ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو اس کا کیا انجام ہوگا، یہ ساری باتیں دعوت کے انداز میں، یعنی دعوت ہوتا ہے جس میں آپ دھیمے انداز میں یا کسی کو بہت قریب بلا کے اور اس کو ہر زاویے سے ایک چیز جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو پچھلی صورت جو ہے وہ دعوت کی صورت تھی۔ تو اس میں جب اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری باتیں جو کہ آگے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد پیش آنے والی ہیں ان کے حوالے سے متنبہ جب کیا، بتایا اپنی قوم کو، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے اس پہ اس طرح سے بیہیو کیا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یعنی ایسا صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، ان کو حق کا پتہ چل چکا ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات، اپنی بدعات، اپنی جو انہوں نے ایک خاص طرح کا اپنا ایک بنا رکھا تھا زندگی گزارنے کا طریقہ، جس میں کہ ان کی اپنا جو وہ سمجھتے تھے ٹھیک اس کو ہی اپنانا چاہتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے سمجھ کے انکار کر دیا، یعنی یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بہت ہی ایسی طبیعت کے مالک تھے جو دوسرے کے لیے بہت رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، اور جو چاہتا ہے انسان جو اپنا مخاطب ہے اس سے ایک قلبی لگاؤ کے ساتھ اس پہ حق کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، تو جب اس کو جواب میں انکار ملتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کچھ ایسا تھا کہ وہ بار بار چاہتے تھے، بار بار بات بیان کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ جس دہکتی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے میری قوم میں، اس سے ان کو بچا لوں۔ تو جب ان کا رویہ ایسا ہوتا تھا جس میں بہت دکھ تھا، تکلیف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی سورت کی آخر میں، یعنی سورت انعام کے آخر میں، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت التفات، محبت اور تسلی سے اس جملے پہ سورت ختم کی تھی کہ تم مطمئن رہو، یہ نہیں مانیں گے تو بہت جلد خدا کی گرفت میں ہوں گے، اور مان لیں گے تو وہ غفور الرحیم ہے، اور اگر وہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹیں گے تو پھر وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور پھر ان کو اپنی دامن رحمت میں سمیٹ لے گا۔ یہ پچھلی سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے باوجود تمام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر لی اور ان کا دکھ تھا انہیں کہ ان کی کوشش برابر نہیں ہو رہی تھی، اس دکھ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے اس طریقے سے ان کو تسلی دے کر تو اس سورہ میں بات کو اختتام تک پہنچایا۔ اب وہیں سے یہ سورہ جو اگلی ہے، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی سورہ نا، تو یہ یہیں سے، اسی بات سے ہی تقریباً یہ سورہ شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نہیں مان رہے تو اس میں تم اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، تم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھو، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ میں مناسب طریقے سے نہیں پہنچا رہا تو اس وجہ سے شاید یہ میری بات جو ہے وہ نہیں سن رہے۔ تو یہ جو سورہ ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ کتاب الہی سے متعلق تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کو ہوشیار کر دو اور ان پر اللہ کی حجت پوری کر دو، تم پر ذمہ داری نہیں کہ لوگ اس کو ضرور قبول بھی کر لیں، کیونکہ یہ جو قبول کرنے کا عمل ہے اس میں فائدہ صرف اہل ایمان اٹھاتے ہیں، جو ایمان کی طرف ریسیپٹیو ہوتے ہیں، جو دل کو کھول کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کتاب کو قبول کر لو، ورنہ یاد رکھو کہ تم سے پہلی قوموں کے ساتھ جو معاملات کیے گئے تھے وہی معاملات تمہارے سامنے بھی ہونے جا رہے ہیں، اگر تم نے اس کے ساتھ وہی رویہ اپنائے رکھا جو کہ پچھلی قوموں نے اپنایا تھا، کیونکہ یہ اس وقت تک جو کچھ ہو رہا تھا یہ بالکل وہی کر رہے تھے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، جو حضرت عیسیٰ کی قوم نے کیا تھا، جو پیچھے جتنے بھی انبیاء کہ ہم واقعات پڑھ چکی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنی قوموں کو انذار کیا، جس طرح وہ کر رہے تھے یہی کچھ یہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں اور انہیں بتایا کہ اگر یہ اسی روش پہ چلتے رہے تو پھر یہ عذاب الہی کی پکڑ میں آ کے رہیں گے، اور ایک دن ایسا لازماً آنے والا ہے، ان سب کو پوچھا جائے گا کہ جو کچھ یہ عمل کرتے رہے ہیں یہ کس بلتے پہ کرتے رہے ہیں، کیا سوچ کے کرتے رہے ہیں، جبکہ رسول ان کو بہترین طریقے سے دعوت دے رہا تھا۔ ان کا سارا کچا چٹھا کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس دن میزان عدل نصب ہو کے رہے گی اور ہر ایک کے اعمال تولے جانے ہیں، اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا حق ہے اس کے پاس اور کتنا باطل ہے جو وہ سمیٹ کے لایا ہے، اور اس کے مطابق اللہ کے ہاں اس کا اجر یا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے جو اس سورہ میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا مختصر آپ کے ساتھ میں نے حوالہ یا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہمیشہ ہم جب سورت کی آغاز اس کے رحمان اور رحیم ہونے سے کرتے ہیں تو یہ دونوں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ انسان کے لیے بہت امید اور حوصلے اور تسلی کا باعث ہوتی ہیں۔ رحمان ہونے کا مطلب اس کا جوش ہے، اور رحیم ہونے کا مطلب اس میں پرماننس ہے۔ تو جب ہم آغاز کرتے ہیں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک مضبوط دامن پکڑ کے ایک پر امید دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں، اللہ کی بات کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ فرمایا یہ الف لام میم صاد ہے،
شروع تو ویسے لام میم صاد ہی ہے نا لکھا ہوا، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ الف لام میم صاد ہے۔ جو بڑا کلام ہوتا ہے، جو اعلیٰ پائے کا ادب ہوتا ہے، اس میں حذف ہوتا ہے، یعنی بات کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ کم سے کم لفظ میں بات جو ہے اس کو بہترین طریقے سے واضح کر دیا جائے، بتا دیا جائے۔ تو یہ اس میں یہ اور ہے، یہ دونوں لفظ حذف ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ اس کا نام ہے، اور اس نام کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سورہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا یہ نام ہے۔ تو یہ الف لام میم صاد ہے۔ قرآن پاک میں جب ہم صورتیں پڑھتے ہیں تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ قرآنی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس صورت کا نام جو ہے یہ رکھا ہے، اور یہ جو نام ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی ایسے لفظ جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، ان کو جوڑ کے نہیں پڑھا جاتا۔ یہ لفظ جو ہیں یہ وہ لفظ ہیں جو لوگ لسانیات جانتے ہیں، جو عربی کے ماہر ہیں، جو جانتے ہیں کہ عربی کا اوریجن جو ہے وہ کہاں سے ہے، تو عبرانی زبان میں سے یہ نکلے ہوئے لفظ ہیں، اور ان ہر لفظ کا ایک مطلب ہے، اور یہ جو لفظ ہیں جس شیپ میں ہوتے ہیں اس شیپ ہی کا جو لفظ ہے مطلب دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے بے ہے نا، تو بے جو ہے وہ بیت یعنی گھر کہلاتا ہے، اور اس کی شیپ بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ جیسے نون ہے تو نون جو ہے اس کا مطلب مچھلی ہوتا ہے، اور اس کی شیپ بھی اس کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ پرانی جو لفظ جیسے میم ہے، میم ایسے لکھا جاتا ہے کہ جیسے پانی کی لہر ہوتی ہے، اور جیسے سواد ہے تو سواد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا دہانہ، یعنی ایک اوپن دہانہ۔ تو یہ جو صورت ہے اس کے اندر یہ جو لفظ شروع میں اللہ نے ان کو نام دیے ہیں، ان سے متعلق بات ہے کوئی۔ اچھا، یہ جو دوسرے جیسے اس کا نام سورۃ اعراف ہے، تو یہ نام جو اس کے اولین مخاطبین تھے، جو نبی پاک کے صحابہ تھے، انہوں نے اس کو نام دیا تھا۔ وہ کس طرح سے ان کو نام دیتے تھے؟ وہ اس طرح نام دیتے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے اس میں کوئی لفظ ایسا آیا جو کہ مضمون کے اندر ایک اہم لفظ ہے، تو وہ اس سے اس کو یاد رکھتے تھے۔ تو اس کا جو نام آراف ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ اس کے اندر ذکر ہے آراف کا، جو وہ لوگ تھے جن کو قرآن پاک نے جنت میں ایسے لوگوں کا ذکر بیان کیا ہے جو وہاں پر جا کر بات چیت کر رہے ہیں، جو زمانہ وہ گزار کے آئے ہیں اس زمانے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا جو تمہیں یہ بتاتا کہ تم دوزخ میں نہ جاؤ اور تم جنت کے لیے اپنی اہلیت بنا لیتے۔ تو آراف کا نام دیا گیا جو صحابہ اکرام تھے، جو ایڈریسیز تھے، انہوں نے اس کو، جبکہ اللہ نے جو اس کو نام دیا ہے اس سورت کا وہ الف لام میم صاد ہے۔ تو الف عظمت بلندی والا، لام سیدھی لکیر جو کہ عظمت اور بلندی کو بتاتی ہے، اور میم پانی کی لہر، اور صاد دہانہ یعنی دعوت عام جس میں سب کو سب کچھ نظر آئے۔ یہ ایک مختصر سی میں نے جو جانا اور سمجھا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تسلی سے ڈیٹیل میں تو تدبر قرآن جو امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر قرآن ہے، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جس میں سورت بقرہ کی تمہید بیان کی گئی ہے اور جو الف لام میم شروع میں آیا ہے اس کی ڈیٹیل بتاتے ہوئے انہوں نے ان کی ساری تفصیل بتائی ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ فرمایا یہ الف لام میم صاد ہے، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، سو اس سے اے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو، یعنی یہ نازل تمہاری طرف کی گئی ہے، یہ تم نے خود سے نہیں کہا کہ مجھے دو،
یا تم نے کوئی اس کے لیے خاص قسم کا کام نہیں کیا جو کہ ہم کہیں کہ تم نے اس کے ذریعے یہ کمائی کی ہے کہ اب تم پہ یہ کتاب نازل کی جائے، بلکہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں چن کے یہ کتاب تم پہ نازل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ کتاب اللہ نے تم پہ نازل فرمائی ہے، تو اس سے تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پریشانی کیا تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ یہ کتاب میرے تک آئی ہے، میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، لوگ اس کو مان نہیں رہے، تو یہ پریشانی ان کو جو تھی، اس پریشانی کے اوپر تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ نیچے جاوید صاحب نے فٹ نوٹ میں اس کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ تم نے یہ کتاب خدا سے درخواست کر کے اپنے اوپر نہیں اتروائی، بلکہ خدا نے اپنے فیصلے سے تمہاری کسی خواہش اور تمنا کے بغیر تم پر نازل کی ہے، اس لیے لوگ نہیں مانتے تو اس کی ذمہ داری تم پر ہرگز نہیں ہے۔ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جس نے اسے نازل کیا ہے وہی اس کی دعوت کو اتمام تک پہنچائے گا اور سب کچھ فراہم کرے گا جو اس دعوت کے اتمام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اصل میں یہ مخالفت کا دور تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ وہ اپنی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے لیکن مخالفت شدت سے جاری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بیان فرما دی، ان کو تسلی بھی دے دی، اور لوگوں کے لیے بھی یہ ایک تنبیہ بن گئی، لوگوں کے لیے بھی ایک یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ڈیمانڈ کر کے لی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تسلی میں آ جائیں کہ اگر یہ نہیں مان رہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ تو فرمایا اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرو، یعنی قریش کو بتا دو، خبردار کرو، یعنی انہیں تنبیہ کرو، ان کو ڈرا دو کیا؟ آخرت کے اس معاملے سے جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور ایمان والوں کو اس سے یاد دہانی ہو، یعنی ایمان والے جو اس کو قبول کر رہے ہیں، جو ایمان لے کے آ رہے ہیں، وہ اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ یاد دہانی جو ہے یہ اصل میں نعمت کو حاصل کرنے کا عمل ہے، نصیحت کو حاصل کرنے کا عمل ہے، یعنی آپ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس بات سے یاد دہانی حاصل کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو بیان کی گئی ہے اس کے اندر کوئی نصیحت ہے، اس کے اندر کوئی بات ایسی چھپی ہے جس تک آپ پہنچیں اور اس سے آپ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ جو اس پہ ایمان نہیں لا رہے تھے ان کے لیے تو یہ نصیحت نہیں بن رہی تھی، اس سے تو یہ یاد دہانی حاصل نہیں کر رہے تھے، ان کے لیے تو یہ نعمت نہیں بن رہی تھی، وہ تو صرف اس سے ڈرائے جا رہے تھے کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے، تو ان کو صرف تنبیہ ہو رہی تھی، لیکن جو ایمان والے تھے وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ افسوس تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو، یعنی تم میں سے بہت کم ہیں جو اتنی اچھی بات جو ان تک پہنچی ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ہمارا عذاب ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو معاملہ تم کر رہے ہو نا، خبردار کیا جا رہا ہے اور تم اعراض کر رہے ہو، یہ معاملہ تم ہی نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی قوموں نے کیا، تو تم دیکھ لو، تم نہیں یاد دہانی حاصل کر رہے نا، تم اس سے خبردار نہیں ہو رہے، تم اس کی تنبیہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر اور برکت رکھی ہے تم اس کو نہیں سمجھ پا رہے، تو پھر تیار رہو ان لوگوں کے انجام کی طرح جن کے ساتھ یہ ہوا تھا جب انہوں نے یہ رویہ اپنایا تھا۔ وہ بستیاں کسی کو دن دہاڑے، کسی کو شام میں، یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اللہ نے رول رکھا تھا کہ فلانا وقت ہوگا تو اس وقت تم پہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ بتا دیا کہ جو خدا کو جھٹلانے والے ہیں ان کے نتائج دنیا اور آخرت میں ان کے لیے یہ ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کہ بہت سی بستیاں جیسے اجاڑ دی گئی تھیں اسی طرح یہ بھی اجڑ جائے اگر یہ اپنا رویہ ایسا ہی رکھیں گے۔
تو کہا پھر جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا تو اس کے سوا کچھ کہتے نہ بن پائے کہ پکار اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے. یعنی اس وقت جب یہ آخرت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی، جب ان کے اوپر یہ عذاب آ جائے گا جو دنیا میں آنا ہے. اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول دو چیزوں سے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں جب وہ درمیان میں موجود ہوتے ہیں. ایک وہ عذاب جو خدا کا رسول درمیان میں ہے، اس کے نہ ماننے کی صورت میں اس کی قوم پہ آتا ہے. وہ عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے جس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے. دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں آئے، ان کے اعمال کا کھاتا کھلا، پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. ان کے اعمال نامے کے مطابق ان کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ معاملہ کریں گے. تو یہ دو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان کو اس وقت جس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ رسولوں کے درمیان میں موجود ہونے سے جو بستیاں اجڑ جاتی ہیں، ان کے اوپر جو عذاب آتا ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پھر جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا کہ پکار اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے. کہ جب انہیں پتہ چل گیا اور ان کے سامنے عذاب آ گیا تو پھر وہ اب ان کے پاس سارے کا اسباب ان کے نکل گئے تھے تو خود ہی اپنے جرم کا انہوں نے اقرار کر لیا. سو یہ ہو کے رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا. یعنی یہ بات فٹ نوٹ میں ہم پڑھ لیتے ہیں جو میں نے آپ کو مختصر بتا بھی دی ہے. اس میں جاوید صاحب نے لکھا ہے کہ پیچھے اس عذاب کا ذکر تھا جو رسولوں کی طرف سے تمام حجت کے بعد دنیا میں خدا کی دنونت کے ظہور میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیج دیتے ہیں اس صورت میں جو عذاب آتا ہے دنیا کے اندر، اس کا ذکر تھا. اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح وہ آیا تو مجرموں کے پاس اپنے جرم کا اقرار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا، اسی طرح جزا اور سزا کا دن بھی آ کے رہے گا جب لوگوں سے پرسش ہوگی اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کی دعوت کے جواب میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا تھا. تو یہ معاملہ جیسے کہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہوا وہی اب آخرت میں بھی ہونے جائے گا. اور آخرت کے حوالے سے بتا دیا کہ انسانوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ رسول آئے تو تم نے کیا کیا، یا ہمارے پاس کتاب موجود تھی تو ہم نے کیا کیا. اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی بات کو کیسے اور کس طرح سے پہنچایا. پھر پورے علم کے ساتھ ہم تمام سرگزشت انہیں سنائیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. یعنی سب بتا دیا جائے گا. اس کے بارے میں سورت ملک کی آیت ہے جس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. میں یہاں آپ کے سامنے وہ آیت بھی پڑھ دیتی ہوں. فرمایا، یہ سورت ملک کی آیت 8 سے 11 کا حوالہ ہے، جس میں فرمایا جب جب ان کی کوئی بھیڑ دوزخ میں جھونکی جائے گی اس کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ہوشیار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ایک ہوشیار کرنے والا آیا تو تھا پر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ خدا نے تو کوئی چیز بھی نہیں اتاری. تم لوگ ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وہ اعتراف کریں گے کہ اگر ہم سنتے سمجھتے ہوتے تو جہنم میں پڑنے والے نہ بنتے. پس وہ اپنے جرم کا اقرار کریں گے تو لعنت ہو ان دوزخیوں پر. یہ بات تفصیل سے سورت ملک کی اس آیت میں بیان کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد رسولوں سے جو سوال کے بارے میں بات کی گئی ہے تو اس کو سورت مائدہ کی 109 نمبر آیت میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا. یعنی تمہیں بھیجا گیا تھا تو تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اور تم نے کس طریقے سے معاملہ کیا. تو پھر فرمایا کہ اور وزن کی چیز اس روز صرف حق ہوگا. یعنی اس دن باطل کے لیے سرے سے کوئی وزن ہی نہیں ہے. دوسرے مقامات میں بھی اس چیز کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت میں وزن رکھنے والی چیز صرف وہ اعمال ہوں گے جو خدا کے لیے آخرت میں اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خواہش اور ارادے کے ساتھ کیے جائیں گے.
ان کے سوا تمام اعمال وہاں بے وزن ہو جائیں گے۔ جاوید صاحب نے اس کی تفصیل یہ بتائی ہے۔ تو فرمایا کہ وزن کی چیز اس روز صرف حق ہوگا، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ یہ جو اپنی ذات پہ ظلم ڈھانا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ جب ہم کسی کا حق ادا نہیں کرتے تو ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو جب ہم خدا کا حق ادا نہیں کرتے تو اصل میں خدا کے ساتھ نہیں بلکہ ہم اپنی جان پہ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کر رہے تھے، تو اس سے خدا کو تو کوئی نقصان نہیں ہے نا۔ یہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم ڈھا رہے تھے اس بات کا انکار کر کے جو ان کے سامنے حق کی صورت میں واضح ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ ظلم ڈھانا جو ہے یہ وہ ظلم ہے جو وہ اپنے اوپر اس حق کو نہ مانتے ہوئے ڈھا رہے تھے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جب ہمیں سمجھ آ گئی ہوتی ہے، ہمارے سامنے سچی بات پیش کی جاتی ہے اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جان پہ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا انجام جو ہے وہ بہت ہی خطرناک انجام ہے، جس کے بارے میں رسولوں نے اپنی قوم کو بھی متنبع کیا، اور یہ قرآن ہمیں بھی اس کے بارے میں متنبع کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔